السلام علیکم دوستوں وائکنگ اسکانڈینیویا کے ایسے مہم جو جنگجو تاجر اور قزاق تھے جنہوں نے 8ویں صدی کے اواخر سے 11ویں صدی کے اوائل تک یورپ کے وسیع علاقے پہ یورش کی اور انہیں اپنی نو آبادی بنایا۔ ان باشندوں نے اپنی مشہور لمبی کشتیوں سے مشرق میں قسطنطنیہ اور روس میں دریائے وولگا اور مغرب میں آئس لینڈ، گرین لینڈ اور نیو فاؤنڈ لینڈ تک طویل سفر کیے۔ وائکنگ کے پھیلاؤ کے اس دور کو وائکنگ عہد یعنی وائکنگ ایج کہا جاتا ہے، جو قرون وسطیٰ میں اسکانڈینیویا، برطانیہ، آئرستان اور عمومی طور پر یورپ بھر کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے۔ پہلے وائکنگ نے 793 عیسوی میں انگلینڈ کے جزیرہ لینڈسفان کے ایک مذہبی جگہ پر حملہ کیا۔ انہوں نے بہت سے لوگوں کو قتل کیا اور بہت سے لوگوں کو قید کر لیا۔ اس حملے کی خبر باقی یورپ ممالک میں بھی پھیل گئی۔ بہت سے مذہبی لوگوں نے ان وحشیوں کے بارے میں سن رکھا تھا۔ ایک سال بعد دوبارہ انہوں نے انگلینڈ کے مذہبی جگہوں جیرو اور مونک ویرماؤتھ پر حملہ کیا۔ اسی سال 795 عیسوی میں وائکنگ نے ناروے سے آئرلینڈ میں لوٹ مار شروع کر دی۔ وہ جہاں جہاں گئے انہوں نے لوٹ مار کے ساتھ قتل و غارت بھی کی۔ تقریباً اسی دور میں کچھ نارویجن وائکنگ اسکاٹ لینڈ کے ارد گرد جزیروں میں آ کر رہنے لگے۔ دوسرے وائکنگ جنگ کرتے ہوئے بحری جہازوں کے ذریعے جرمنی، فرانس، اسپین، اٹلی اور شمالی افریقہ تک گئے۔ وہاں انہوں نے بہت سا خزانہ چوری کیا اور ساتھ ہی کافی لوگوں کو قتل کیا اور بہت سو کو غلام بنا کر لے گئے۔ سویڈن کے وائکنگ جنوب کی طرف سے ہوتے ہوئے روس کی جانب گئے۔ وہاں انہوں نے کئی شہروں کو لوٹا۔ اسی زمانے میں انہوں نے اپنے خدا بنائے جن کا نام تھور اور اوڈن تھے۔ 830 عیسوی میں مسیحیت مذہب کے کچھ لوگ آئے۔ انہوں نے وائکنگ کو اس مذہب کے بارے میں بتایا، لیکن وائکنگ کو یہ مذہب اپناتے ہوئے بہت عرصہ لگا۔ 835 عیسوی سے 841 تک انہوں نے انگلینڈ، آئرلینڈ میں لوٹ مار کا سلسلہ جاری رکھا۔ 930 عیسوی میں وائکنگ کی تعداد آئس لینڈ میں تقریباً 10,000 ہو گئی تھی۔ 930 عیسوی میں ڈنمارک کے وائکنگ کی تعداد مسیحیت مذہب میں بڑھنے بھی لگی، لیکن ان کا بادشاہ 10 سال کے بعد اس مذہب میں آیا۔ 982 عیسوی میں نارویجن وائکنگ ایرک آئس لینڈ کے ایک بندے کو قتل کر کے وہاں سے بھاگ کر ایک جزیرے پر چلا گیا جس کا نام اس نے گرین لینڈ رکھا۔ بہت سالوں کے بعد اس کے ساتھ اور بھی لوگ آ کر رہنے لگے۔ 1002 عیسوی میں ایرک کا بیٹا لیف ایرکسن ایک اور جزیرے پر گیا جس کا نام اس نے وائن لینڈ رکھا۔ اسی سال میں انگریزوں نے وائکنگ کو بہت سا خزانہ دے کر انہی لوگوں کو آزادانہ رہنے کے لیے کہا، لیکن اس کے باوجود 1016 عیسوی تک وائکنگز وہیں رہے۔ اسی دوران ناروے کے وائکنگ مسیحی ہونا شروع ہوئے اور انہوں نے چرچ بنائے۔ مسیحیت کے پھیل جانے کے بعد انہوں نے جنگ، لوٹ مار اور اپنے مطالبات کو ختم کر دیا۔ 1066 عیسوی کے بعد وہ آرام و سکون سے زندگی گزارنے لگے۔ وائکنگ اس زمانے میں بہت بڑے تاجر تھے۔ انہوں نے تجارت کا سلسلہ انگلینڈ، آئرلینڈ اور یورپ کے دوسرے ممالک میں جاری رکھا۔ جہاں جہاں وائکنگز گئے انہوں نے وہیں کی زبان اور کلچر کو اپنا لیا، اور یہ لوگ جلد ہی فرانسیسی، انگریز، روسی یا آئرش بنتے چلے گئے۔